سینکڑوں انسانوں کے بے رحم قاتل، مشہور زمانہ ٹھگ امیر علی کی سنسنی خیز داستان انسان اور شیطان۔ تحریر محمد فراز۔ پیشکش ڈرامستان فار یو۔ ایپیسوڈ 1۔ امیر بیٹے، میں تھوڑی دیر آرام کر لیتی ہوں، تم کہیں ادھر ادھر مت ہو جانا، گھر میں ہی رہنا، سمجھے؟ اچھا ماں، 5 سال کے بچے نے جواب دیتے وقت آنکھیں اٹھائیں، لیکن ماں سے نظریں مل نہ جائیں اس ڈر سے جلد ہی اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ اس کے کان باہر گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں کے شور و غل پر لگے ہوئے تھے۔ اپنی بے چینی کو چھپانے کے لیے ننھے امیر نے اپنے گلے میں لٹکتی ہوئی موتیوں کی مالا کو اپنے ہونٹوں میں دبا رکھا تھا۔ چمپا، میں ذرا لیٹی ہوں، تم گھر کا خیال رکھنا، امیر کی ماں نے گھر کی ملازمہ کو آواز دے کر کہا۔ امیر کے والد کو آنے میں ابھی دیر ہے۔ اچھا بی بی، کہہ کر چمپا نے اپنے شکن آلود چہرے پر سے چولہے سے اڑتی ہوئی راکھ کو دوپٹے سے پونچھا اور پھر آنکھیں موند کر چولہے میں پھونک مارنے لگی۔ ماں جب پردے کے پیچھے غائب ہو کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تو ننھے امیر نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ باہر سے آتی ہوئی کبڈی 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 کی آوازیں اس کے جسم میں سرسراہٹ سی پیدا کر رہی تھیں، اس لیے وہ زیادہ دیر تک کمرے میں بیٹھا نہ رہ سکا۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور پہلے اس نے باورچی خانے کی جانب دیکھ کر یہ اطمینان کرنے کی کوشش کی کہ چمپا کی توجہ اس کی طرف تو نہیں ہے، لیکن چمپا کو چولہا پھونکنے میں مصروف دیکھ کر وہ دروازے پر آ گیا۔ ڈھلتی دوپہر کی دھوپ کو برداشت کرنے کے لیے اس نے 2-1 بار اپنی پلکیں جلدی جلدی جھپکائیں، پھر گلی کے لڑکوں کی بھاگ دوڑ دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ ایک ہی سانس میں کبڈی کبڈی کی رٹ لگانے والا 12 سالہ لڑکا اپنی مخالف ٹیم کے پالے کا چکر لگا کر واپس آ رہا تھا کہ اچانک مخالف ٹیم کے ایک لڑکے نے اس کا ایک پاؤں پکڑ کر اسے گرا دیا، لیکن اس کے باوجود اس لڑکے نے کبڈی کبڈی کی تکرار بند نہیں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ زمین پر بنے ہوئے دونوں ٹیموں کے درمیان کے نشان کو چھونے کی کوشش میں بھی مصروف تھا، لیکن دوسرے ہی پل مخالف ٹیم کے 3-4 لڑکے ایک ساتھ اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے کھینچتے ہوئے اپنی باؤنڈری کے وسط میں لے آئے۔ تب اس پہلے لڑکے نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور اس کے منہ سے نکلتی ہوئی کبڈی کبڈی کی تکرار اچانک بند ہو گئی۔ ننھا امیر بڑی دلچسپی سے اس کھیل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس قدر اس کھیل میں محو تھا کہ کب آپ ہی آپ زینے سے نیچے اتر آیا تھا اس کا بھی اسے ہوش نہ تھا۔ کھیلتے کھیلتے ایک لڑکے کی نیکر ڈھیلی ہو کر اترنے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر ننھا امیر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی کی آواز سن کر گلی میں کھیلتے ہوئے لڑکوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ان میں سے کسی کی نظروں میں حیرت تھی اور کوئی غصے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کھیل جب بند ہو گیا تبھی امیر کی نظر ان کے دھول میں اٹے ہوئے میلے کچیلے کپڑوں پر پڑی۔ پھر جب اس نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا تو اسے لگا کہ وہ ان سب لڑکوں سے قطعی مختلف دکھائی دے رہا ہے۔ اس نے سوچا شاید لڑکے اسی لیے اسے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان سب سے الگ تھلگ کیوں لگ رہا ہے۔ ابھی ننھا امیر یہ سب باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ ان لڑکوں میں سے ایک بڑا لڑکا اس کے قریب آ گیا اور امیر کو عجیب سے نظروں سے دیکھنے لگا۔ امیر بھی شکی نگاہوں سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اے، تم ہنس کیوں رہے تھے؟ اس لڑکے نے امیر سے پوچھا تو جواب میں امیر پھر ہنس پڑا۔ ابے مالدار باپ کا بیٹا ہے، اسی لیے غرور کر رہا ہے۔ 2 قدم آگے
آ کر اس بڑے لڑکے نے اسے آنکھیں دکھائیں، لیکن امیر اس کی باہر نکلی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر مرعوب نہیں ہوا۔ اب دوسرے لڑکے بھی ان دونوں کے قریب آ چکے تھے۔ امیر کے ریشمی کرتے، ململ کے پاجامے اور پٹھانی واسکٹ، چمکتے ہوئے ناگرا جوتے، گلے اور ہاتھ میں موتیوں اور سونے کے زیورات دیکھ کر ان کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ حسد کی لکیریں بھی بکھری ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ اے، تجھے کبڈی کھیلنی ہے؟ ایک نے پوچھا۔ یہ سن کر امیر کی آنکھوں میں ایک تیز چمک لہرانے لگی اور اس نے 2-3 بار گردن ہلا کر اس بات میں جواب دیا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کا مذاق اڑانے کے لیے یہ بات اس سے پوچھی گئی ہے۔ تو اپنے کپڑے اور یہ زیورات وغیرہ اتار دو، لمبے لڑکے نے اس سے کہا اور اپنے برابر کھڑے ہوئے لڑکے کی جانب اشارہ کر کے بولا، اس کی قمیض اتار دو۔ ننھے امیر نے اس ننگ دھڑنگ لڑکے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور وہ جنون بھری نظروں سے ان سب کی طرف دیکھنے لگا۔ غصے میں اس نے مٹھیاں بھی بھیج لی تھیں۔ یکایک ایک بھاری آواز سن کر وہ سب چونک پڑے۔ ننھے امیر علی اور ان لڑکوں کے درمیان کیا مکالمہ ہوا اور وہ بھاری آواز کس کی تھی اور آگے کیا ہوا، یہ سب جاننے کے لیے انسان اور شیطان کی دوسری قسط ملاحظہ کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل ڈرامستان فار یو کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے اس زبردست سی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ۔ دعاؤں میں رکھیں ہمیں یاد۔ خوش رہیں، جوان رہیں۔ اللہ حافظ۔